بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں وہ بہت ہی کمال کی ہیں اور اسے ہم ایران سمیت پوری دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ایسی رپورٹس ہیں کہ اس ساری صورتحال کا ایران کا کردار، امریکہ کا کردار، انڈیا کا کردار اور اسرائیل کا کردار سب سامنے آ گیا ہے۔ اس پر مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے کوئی اور نہیں ہیں، ان کے اپنے دوست انڈینز ہیں۔ چینل 13 پر باراک ایک بہت مشہور رپورٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں اور ان کے بہت ہی ڈیپ ریسورسز ہیں اور ان کی اسپیشلائزیشن ہے اسرائیل کی سیکیورٹی نیوز میں۔ انہوں نے خبر بریک کی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو انفارم کر دیا تھا کہ وہ عراق میں اٹیک کرنے جا رہے ہیں اور اس ساری خبر کا نتن یاہو کو پتہ ہے، بلکہ اسی کا آشرواد ہے۔ اس بارے میں امریکہ نے سعودی عرب کو اعتماد میں نہیں لیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر محمد بن سلمان سے یہ بات کی جائے تو وہ روکنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سعودی عرب پہ پڑے گا۔ اور ابھی حالات کتنی مشکل سے یہاں تک آئے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران میں کشیدگی ختم ہونے جا رہی تھی عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی وجہ سے، اور یہی سب سے بڑی تکلیف تھی امریکہ کی۔ یہ پاکستان میں جو حالات خراب کرانے کی کوشش کی گئی، انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی کو مزید طول دی گئی، ان سب کا یہی مقصد تھا کہ عمران خان کو ان کاموں سے روکا جائے۔ تو اس سارے کھیل کے اندر را نے مکمل معلومات امریکہ کو فراہم کی۔ را کے علاوہ اور 5 انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اس میں شامل تھیں۔ اب انڈیا جیسا مکار تو ظاہر ہے کوئی ہو نہیں سکتا، اس نے ایران کے ساتھ دوستی رکھی، اسے پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا اور اس سے تمام حساس معلومات نکلواتا رہا اور پوری انفارمیشن دی امریکہ کو کہ جنرل قاسم سلیمانی بغداد ایئرپورٹ پر جانے والے ہیں، کب جائیں گے اور کیا انفارمیشن لے کر جا رہے ہیں، سب کچھ بتایا۔ اب اس ساری صورتحال سے ایران کو ایک سبق سیکھنا چاہیے، اس کے ساتھ جو ہوا بہت اچھا ہوا، وہ انڈیا کے ہاتھوں استعمال ہوتا رہا۔ پاکستان کو دہشت گرد ملک ثابت کرنے میں وہ انڈیا کا مکمل ساتھ دیتا رہا، بلکہ کلبھوشن یادو جیسے جاسوس پاکستان بھیجتا رہا اور اسے اتنی بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں تو ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بہت ہی بے وقوف انٹیلیجنس ایجنسیاں کہوں گا کہ جو اسرائیل کا دوست ہے وہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کو سب سے آگے اسرائیل ہے اور آپ کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے، تو آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اسرائیل انڈیا کو استعمال کر رہا ہے آپ کے خلاف اور آپ کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ ایک تیر سے 2 شکار وہ بڑی آسانی سے کھیلتے رہے، دونوں مکار اسرائیل بھی اور انڈیا بھی آپ کو استعمال کرتے رہے اور آپ کی وجہ سے خطے میں بدامنی پھیلی رہی۔ اور اب آپ کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ پاکستان۔ یہ وہی پاکستان ہے جس نے ہمیشہ ہر اسلامی ملک کا ساتھ دیا ہے، اس کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن جب پاکستان پر وقت آتا ہے تو افسوس ہوتا ہے ان مسلم ممالک پر۔ یہ بھارت کے ساتھ مل جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے بہت بڑی منڈی ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کر کے سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔